علماء اور صلحاء، علماء اور صلحاء۔ کچھ بندے عالم بھی ہوتے ہیں صالح، کچھ عالم تو نہیں ہوتے لیکن صالح ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں۔ اب بندہ عالم تو نہیں ہے لیکن نیک صالح ہے، تو اس کی صحبت میں بھی بیٹھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس صحبت میں جیسے اس صحبت میں بیٹھے گا تو اس صحبت کا اثر کیا ہوگا؟ جس طرح بارش اترنے سے سبز ہوگا، ہریالی ہو گئی۔ صرف اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اعمال کی ہریالی ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا، عمل تازہ ہو جائے گا، عمل آسان ہو جائے گا۔ جیسے جیسے ہم نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں گے اور کریں گے نیت سے نیک بننے کے لیے، ٹھیک ہے نا، نیک بننے کے لیے، صرف بیٹھنے کے لیے نہیں۔ آپ بھی سارے نیت کرو کہ ہم اس مجلس میں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم نیک لوگوں کی جو صحبت ہے اس کا اثر کیا ہوگا؟ ہریالی آئے گی، نیک کام۔ تو اب ہم اس مجلس میں کیا نیت کریں؟ ہم کیا بن جائیں گے؟ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی نیت کریں۔ ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ نیک بننا چاہتے ہیں۔ نیک بندوں کی عادتیں، نیک بندوں کی صفات ہم میں پیدا ہو جائیں۔ ہم نیت یہ کریں کہ نیک بندوں کی جو عادتیں ہیں اور نیک بندوں کی جو صفات ہیں وہ ہم میں پیدا ہو جائیں۔ نیت کرے گا تو پھر اسے ملے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو شر ہے نا، شر، اس کے نیت کریں یا نہ کریں وہ ملتا ہے، لیکن خیر کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ خیر کے لیے آپ مجلس میں آئے ہیں، آ کر بیٹھ گئے تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اثر تو ضرور ملے گا، لیکن اس کا پورا نفع کب ملے گا؟ پورا نفع کب ملے گا؟ جب دل میں نیت ہو نیک بننے کی۔ آگے آ جائے اور آگے ادھر آ جائے۔ جب دل میں نیت ہو نیک بننے کی تو پھر نیت پر اسے ملے گا۔ تو اب ہم سب سے پہلے اپنے دلوں کی نیت کر لیں کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ نیک بننے کے لیے۔ نیک بندوں کی تھوڑی دیر ہم صحبت اختیار کریں گے، ہمارے دلوں میں نیکی آئے گی اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ بات حدیث پاک سے جو ثابت ہے کہ جس طرح بٹھی والے کے پاس بیٹھنے سے دھواں آتا رہے گا تو نیک صحبت میں بیٹھے ہوئے خوشبو آتی رہے گی، اور یہ وہ خوشبو ہے جو صرف یہاں نہیں آئے گی، انشاءاللہ یہ خوشبو ہمارے ساتھ جائے گی، یہاں بھی ہمارے ساتھ ہوگی، قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی، حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ ایمان کی خوشبو وہ ہے جو پھر جب ہم دوبارہ اٹھیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے نا، مٹی خاک تو نہیں ہو جائیں گے، بے شک جو مرضی ہو جائے اللہ پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بلا ان نسوی بنانا، میں تمہاری یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں نا، یہ فنگر پرنٹ جس کو آئی لوگ فنگر پرنٹ، بلا ان نسوی بنانا، میں تمہارے یہ فنگر پرنٹس بھی دوبارہ بناؤں گا، یہ بھی دوبارہ بنا دوں گا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں جی کیسے دوبارہ اٹھائیں گے، کیسے زندہ ہو؟ بھائی یہ اللہ کہہ رہے ہیں زندہ کے تو تم بہت دور کی بات کرتے ہو، میں تو تمہارے فنگر پرنٹس بھی دوبارہ بنا دوں گا۔ تو میرے پیاروں، جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو حافظ حضرات دھیان کریں، لوگوں کے پاس ایک چیز ہوگی، صرف ایمان،
لوگوں کے پاس ایمان ہوگا اور حافظ قرآن جب اٹھیں گے تو ان کے سینے سے ایمان اور قرآن دو چیزوں کی روشنی ہوگی، ایمان کی روشنی بھی ہوگی، قرآن کی روشنی بھی ہوگی، ایمان کی روشنی بھی ہوگی اور قرآن کی بھی روشنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اسی دھیان سے جب آپ مسجد آتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے تو دل میں نیت کیا کریں کہ میں کس لیے جا رہا ہوں، قرآن پڑھ کے اللہ کا پیارا بندہ بن جاؤں۔ قرآن پڑھ کے زور سے کہو، صرف نہیں پوری بات کہو، ہاں پھر کہو، ہاں قرآن مجید کس لیے پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کا پیارا بندہ بن جاؤں، یہ نیت کی جائے تو میں اللہ کا پیارا، روز نیت کر کے آیا کریں میں قرآن اس لیے پڑھنے جا رہا ہوں اللہ کا پیارا بندہ بن جاؤں، ہے میں اس لیے قرآن پڑھ رہا ہوں میں اللہ کا پیارا بندہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنا نیک اور پیارا بندہ بننے کا جذبہ شوق نصیب فرمائے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان